بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل پیش فرمایا، ہدیہ عطا فرمایا کہ اس عمل کو کرو، جب بھی دعا مانگو یہ الفاظ اس دعا کی ابتدا میں کہہ لو، اللہ رب العزت سے جو مانگو گے اللہ پاک وہ عطا فرمائیں گے۔ اور دینے والی ہستی کو آپ دیکھیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب بھی کسی تحفے کی بات آتی ہے وہ شخصیت اور عظمت کا اعتبار ہوتا ہے، دینے والے کو دیکھا جاتا ہے اور لینے والے کو دیکھا جاتا ہے۔ دینے والے کس قدر عظیم ہستی ہیں اور لینے والی کس قدر عظیم ہستی، لخت جگر خاتون جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، لاڈلی بیٹی حضرت اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں، دعا تو اور ہے، تسبیحات فاطمہ کے بارے میں فرماتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں فاطمہ کو دی تھی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 اور 34 مرتبہ۔ تو وہ فرماتے ہیں اس دعا کی تاثیر اور اس کی برکت میں نے سفر میں دیکھی ہے۔ جب سفر میں تھا اور ان دعاؤں کو تھکاوٹ کے وقت پڑھتا تھا، سکون سے نیند آتی تھی اور تھکاوٹ اتر جاتی تھی، نشاط اور چستی میں اٹھتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان دعاؤں میں ایسی برکت رکھی ہے۔ یاد رکھیے، دعاؤں کی یا قرآنی آیات کی تاثیر اسی قدر بندے کے لیے ثابت ہوتی ہے جس قدر بندہ قرآن سے متاثر ہوتا ہے۔ ایک آدمی قرآن کو زبردستی مانتا ہے، نہیں تسلیم کرتا، جیسے تھکے ہارے ہم آتے ہیں کہ اب دعا پر کام چلاؤ، ڈاکٹر صاحب کہہ دیتے ہیں کہ اب کوئی اثر نہیں ہوگا، ہماری دوائی جواب دے گئی ہے، اب ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، یا لا علاج قرار دے دیتے ہیں، تو پھر جاتے ہیں ہم جھاڑ پھونک کی طرف کہ اب کسی اللہ والے سے دم کرا دینا چاہیے۔ آخری درجہ ہوتا ہے یہی کہ کسی سے دم کرا لو، قرآن مقدس کی آیات بینات سے برکت حاصل کر لو تو مریض کو شفا ہو جائے گی۔ بعض لوگ تو اسی کو تسلیم نہیں کرتے۔ رئیس الاطباء علامہ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بچہ بیمار ہے اور رئیس الاطباء اس بچے کے علاج معالجہ میں لگے ہوئے ہیں، اور شاہی طبیب اور ڈاکٹر تھے، وہ بادشاہوں کے علاج کرتے تھے۔ دیکھا کہ ایک اللہ والے آ رہے ہیں، ہاتھ میں لاٹھی ہے، سر مبارک پر عمامہ باندھا ہوا ہے، اور آ کر بچے کی چارپائی کے ساتھ بیٹھ گئے اور پڑھنا شروع کر دیا، دم کرنا شروع کر دیا۔ رئیس الاطباء علامہ ابن سینا نے کہا کہ یہ کیا میں چھو 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 کرتے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے دیکھ کر کہا، او گدھے کہیں کے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ اس کی حالت غیر ہو گئی، علامہ ابن سینا کی شکل دیکھنے کے قابل تھی، بڑا پریشان ہو گئے، حالت غیر، چہرہ متغیر، پریشانی کی سی کیفیت۔ پھر انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا اور دم کیا، پھر کہا، او گدھے، کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ ان کی حالت بدل گئی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ طبیب صاحب، حکیم صاحب، پیار سے بات کی کہ بڑے عجیب بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جو میں نے آپ کو کہے ہیں الفاظ بادشاہ کے سامنے کہیں تو آپ اپنی بے عزتی محسوس کر رہے ہیں، یہ کس چیز کا اثر ہے؟ یہ الفاظ کا اثر ہے جس سے آپ کا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ اور وہ مبارک الفاظ جو انبیاء، اولیاء، صالحین، متقین، صوفیاء، اتقیاء کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں، یا اللہ کے نازل کردہ کلام الہی میں سے ہیں،
اللہ نے ان میں وہ مبارک بابرکت تاثیر رکھی ہے، دنیا ان کے اثرات و برکات کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ اثر رکھا ہے اللہ رب العزت نے اس کلام پاک میں، جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا کی ہے، وہ ایسی مؤثر دعا ہے۔ آپ اس دعا کے مبارک الفاظ کو پڑھ کر اللہ سے مانگیں جو مانگنا ہے آپ نے، بشرطے کہ آپ کی حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہو، آپ کے لیے نقصان دہ نہ ہو، تو اللہ عز و جل ضرور عطا کر دیں گے۔ پروردگار عالم کو بچا بچا کر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے خزانے بہت بڑے ہیں، کوئی ضرورت نہیں وہ چھپا کے رکھے کسی سے۔ عطا کرنے کے لیے ہی اللہ نے خزانے بنائے ہیں اور بندوں کو دیتا ہے۔ وہ دعا کے مبارک الفاظ بڑے جامع اور کامل الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی نے بتلائے۔ اماں فاطمہ کو فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لو گی، جب بھی دعا مانگو تو یہ الفاظ مبارک ہیں، یہ مبارک الفاظ پڑھ لو، اللہ عز و جل آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ پھر جو مانگنا ہے مانگ لو، اللہ دیں گے۔ وہ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوۃ المتین۔ یا اول الاولین بھی کہتے ہیں، دونوں طرح کے اعراب ہیں۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ یہ ہیں مبارک الفاظ۔ اگر آپ ان الفاظ مبارکہ کو پڑھو گے، دعا مانگو گے، اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور یہی ارحم الراحمین کے جو الفاظ ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، ان ملکن موکل بمن یقول، ایک فرشتہ ہے جو موکل بنایا گیا ہے، اس کا وکیل بنایا گیا ہے، موکل بنایا گیا ہے۔ یا ارحم الراحمین بمن یقول، یا جو کہتا ہے یا ارحم الراحمین، فمن قالها ثلاثا، اور ان کو 3 مرتبہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، قال له الملک، وہ فرشتہ اس کو کہتا ہے ان ارحم الراحمین قد اقبل علیک فاسأل، اب ارحم الراحمین آپ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، اب جو مانگنا ہے مانگو، سوال کرو۔ وہی موکل جو ہے اس کا، وہی کہتا ہے کہ آپ مانگو، جو کچھ مانگنا ہے اللہ پاک آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، متوجہ ہو گئے ہیں، اللہ آپ کو عطا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد بندہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں۔ تو برادران عزیز، بات وہی ہے، اگر آپ اللہ کے کلام سے، ان مبارک الفاظ سے، اللہ کے اسماء مبارکہ سے متاثر ہیں، پھر تو آپ کی زبان میں تاثیر ہوگی۔ اگر پتہ بھی نہیں ہے آپ کو اسماء حسنہ کا، اور اسماء حسنہ کے معنی و مفاہیم کو نہیں سمجھتے، قرآن مقدس کی آیات و تاثیر اور طاقت سے آپ بالکل غافل ہیں، پھر کہیں کہ اثر ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ ان مبارک ہستیوں کی زبان میں اللہ نے جو یہ تاثیر رکھی تھی، اس تاثیر کی وجہ یہی تھی کہ ایک ایک آیت کا پہاڑ برابر ان پر اثر پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، ان کی باندھی ان کے لیے سالن گرم کر کے لانے لگی، اور اس کے اندر شوربہ تھا وافر۔ جب وہ لے کر آ رہی تھی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ گر گیا۔ اب گرم بھی تھا، کپڑے بھی خراب ہو گئے۔ حضرت نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ حضرت نے فرمایا کہ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی گیا ہوں، معاف بھی کر دیا ہے میں نے تجھے، آزاد بھی کر دیا ہے۔ اللہ پاک محسنین کو پسند کرتا ہے، میں نے احسان یہ کیا ہے کہ آپ کو آزاد کر دیا ہے، جاؤ آپ۔
ہم تو کہتے ہیں کہ میری تو بے عزتی ہو گئی ہے، میری ناک کٹ گئی، پہلے میں اس سے پوچھوں گا بدبختی ایسی اوسی، اس قسم کی باتیں ہم کرتے، اس کو ذلیل و رسوا کرتے، پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ ہماری زبان سے نکلتے. لیکن اس قدر قرآن کی آیات جب پڑھی گئی تو کیا اثر ہوا ان پر. غصہ ان کو بھی آیا ہوگا، لیکن اللہ کا کلام آ گیا ہے، اب رک جاؤ. کان وقافا، وہ رکنے والے تھے. قرآن کی ایک ایک آیت ان کے اوپر اثر انداز ہوتی تھی. جب اللہ کے کلام سے متاثر ہوئے، اللہ کے کلام کی تاثیر کو پھر انہوں نے دیکھا بھی. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کو پڑھیں، پڑھ کر اپنے دل کو متاثر کریں. جو فضائل اور خصائل اللہ پاک ہمارے اندر چاہتے ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. جن رذائل سے اللہ پاک بچانا چاہتے ہیں ان سے بچنا چاہیے ہمیں. پھر دیکھو کہ کلام الہی کا کس قدر اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کی کیفیت کو بھی قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے، اور منافقین کی کیفیت کو بھی قرآن مقدس میں بیان کیا ہے. مومنین کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ پاک نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جو ایمان لے آئے ان کا ایمان بڑھتا ہے جب قرآن مقدس کی آیات نازل ہوتی ہیں اور چہرے کھلکھلا اٹھتے ہیں. اور جو منافقین ہیں فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، گندگی پر گندگی بڑھتی رہتی ہے. ایک گندگی پڑی ہے کہیں کسی مقام پہ، اگر اس پر باران رحمت بھی نازل ہوتی ہے، گندگی پھیلے گی اور بڑھے گی، بدبو پھیلے گی. جہاں تک پانی جائے گا ناپاکی اور غلاظت پھیلتی جائے گی. اندر تو تھی غلاظت، گندگی، اب اللہ کا قرآن سنتے تھے انکار بڑھتا تھا، اور آیت نازل ہو گئی انکار اور بڑھ گیا. اب گندگی بڑھتی گئی. ان میں کیا اثر ہونا تھا؟ قرآن کے اثر کو تو ان کی شخصیات نے قبول نہیں کیا، اور جو ایمان والے تھے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا تھا. پاکیزہ جگہ سے جب ہوا گزرتی ہے یا بارش برستی ہے تو وہ خوشبو کو دور دور تک پھیلا دیتی ہے. گندگی گندے علاقے سے جب ہوا گزرتی ہے تو بدبو پھیل جاتی ہے. تو قرآن مقدس کلام الہی ہے. جب پاکیزہ قلوب پر قرآن مقدس کی آیات کا ورود ہوتا ہے، قرآن مقدس کی یہ مقدس آیات دل کی تاروں کو چھیڑتی ہیں تو پھر اثر انداز ہوتے ہیں، اور پھر اس کا اثر یوں ظاہر ہوتا ہے. حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمزور سے صحابی تھے. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہہ کر جب انگلی کا اشارہ کیا تو ایک مضبوط قلعے کی دیوار میں دراڑ پڑ گئی تھی، وہ بھی ٹوٹ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح اثر دکھایا ہے. تو ان دعاؤں میں ضرور اثر ہے. تو آپ یا ارحم الراحمین کی کثرت کیا کریں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق اس کے فیصلے ہیں. جو وہ چاہیں گے عطا فرما دیں گے، جو چیز آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگی وہ نہیں عطا فرمائیں گے، جو ہوگی اللہ پاک ضرور دیں گے. والسلام وما علینا الا البلاغ.